بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 29 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہود کی دوسری گمراہی کتمان آیات کی وضاحت اور مثال پڑھیں گے۔ بیان کتمان الآیات۔ اما کتمان الآیات فهو انهم كانوا يخفون بعض الاحکام والآیات للمحافظة على جاه شریف ولطلب منصب عزیز لئلا يتلاشى اعتقاد العامة فيهم ولا يلام على ترك العمل بتلك الآیات۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی یہود کی گمراہیوں کا ذکر کر رہے تھے، ان میں سے دوسری گمراہی تھی کتمان آیات۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتمان آیات یہ ہے کہ یہود تورات کے بعض احکام اور آیات کا اس لیے اخفا کرتے تھے تاکہ کسی عزت دار کی حیثیت کی حفاظت کر سکیں، اور طلب منصب عزیز، یا کسی ریاست کے لیے جس کے وہ طالب ہوتے تھے، اللہ تلاشى اعتقاد العامة فيهم ولا يلام على ترك العمل بتلك الآیات، اور اس بات سے خائف رہتے تھے کہ ان کے بارے میں لوگوں کی عقیدت کمزور پڑ جائے اور ان آیات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ملامت کی جائے۔ امثلتہ، اس کی مثالیں یہ ہیں، فمن جملۃ ذلك ان حکم رجم الزانی مصرح فی التوراۃ ولکنہم احملوه لاجماع احبارهم على اهماله واقامۃ الجلد وتسخیم الوجه مقامه وكانوا يخفون تلك الآیات خشیۃ الفضیحہ۔ چنانچہ ان کی مثالوں میں سے پہلی یہ ہے کہ زانی کو سنسار کرنا تورات میں مذکور ہے اور لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے علماء کے اجماع کر لینے کی وجہ سے، ترک رجم پر اور کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کو رجم کے قائم مقام پر کرنے پر۔ وَكَانُوا يُخِفُّونَ تِلْكَ الْآيَاتِ خَشِيَّةَ الْفَضِيحَةِ، اور وہ اسے رسوائی کے ڈر سے راز میں رکھتے تھے۔ اما کتمان الآیات فہو انہم کانوا یخفون، اس عبارت سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی یہود کی دوسری گمراہی کتمان آیات کو ذکر کر رہے ہیں اور اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں، تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہودی تورات کی آیات کو چھپاتے تھے، ان کے احکامات کو چھپاتے تھے، اس لیے کہ کسی عزت دار کی عزت خراب نہ ہو، اس کی عزت کی حفاظت ہو۔ جیسے زانی ہے اگر کوئی تو اس کو سنسار نہیں کرتے تھے، سنسار کا حکم تورات کے اندر مذکور تھا، لیکن اس حکم کو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ کسی کی عزت خراب نہ ہو، کسی عزت دار کی۔ غریبوں پر تو یہ لاگو ہوتا تھا ان کا یہ رجم کا حکم، لیکن وہ امیروں کے اوپر اس کو لاگو نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی جگہ صرف کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کو کافی سمجھتے تھے اور اس کے قائم مقام اس کو قرار دیتے تھے۔ اس کی مثال حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کو لے کر وہ گزرے، یہودی جس کا منہ کالا کر دیا گیا تھا اور کوڑے مارے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں زنا کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی سزا ہے، منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے پوچھا تو اس نے بتایا اگر آپ مجھے قسم نہ دلاتے تو میں کبھی آپ کو صحیح نہ بتاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا یہی سزا ہے تورات کے اندر جو زانی ہے اس کی، یا کوئی اور بھی سزا ہے؟ تو جب آپ نے اس کو قسم دے کر پوچھا تو اس نے پھر صحیح بتایا اور کہا کہ آپ مجھے اگر قسم نہ دلاتے تو میں کبھی آپ کو صحیح نہ بتاتا۔ زنا کی سزا جو ہے وہ رجم ہی ہے تورات کے اندر، لیکن ہمارے مالداروں میں یہ عام ہو چکا ہے، یعنی یہ منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا، اور ان پر حد جاری کرنا مشکل ہے، اگرچہ غریبوں پر حد جاری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے ان کی عزت کی حفاظت کے لیے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ رجم اور کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کیا جائے، یہ مناسب ہے۔ یہ جو ہے وہ ایسی سزا ہے جو ہر ایک جو ہے وہ عزت دار بندے پر بھی جاری کی جا سکتی ہے، منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا۔ تو یہ انہوں نے ایک تحریف کر دی تھی تورات کے اندر اور کتمان آیات کیا تھا، جو تورات کی آیت کا مفہوم اور حکم یہ ہے کہ زانی کو سزا دی جائے اور وہ سزا سنسار ہے، رجم کرنا ہے، تو انہوں نے رجم کو بدل کر اس حکم کو چھپا کر اپنے باہمی مشورے سے اس کے لیے منہ کالا کرنا اور شہر میں گھمانا اور کوڑے مارنا اس کے لیے کافی سمجھا۔ دوسری مثال اس کی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے ہوتی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا. آپ نے ان سے پوچھا تو تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ زانی کو کوڑے لگائے جائے اور منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر جو ہے وہ گشت کرایا جائے اور اس کو شہر میں گھمایا جائے. اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے تورات منگوا لیجئے. تورات جب منگوائی گئی تو اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو ایک شخص نے آیت رجم پر ہاتھ رکھا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا اور فرمایا ہاتھ ہٹائیے. ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کا حکم فرمایا، دونوں کو پھر سنسار کیا گیا. تو اس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حکم رجم کو چھپانے پر اس یہودی کو پکڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجم کی سزا جو کہ تورات کے اندر بھی سنسار کرنا ہے وہ جاری کی. اس طرح جو ہے وہ انہوں نے کتمان آیت کیا تھا. یہ اس کی دوسری مثال ہے. یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تورات کے اندر بھی تمہارے مذہب میں بھی اس کی سزا کوڑے مار اس کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کوڑے مارنا ہے اور گدے پر بٹھا کر الٹا بٹھا کر بلکہ پورے شہر کی سیر کرانا اور شہر میں گھمانا منہ کالا کر کے یہ کیا جاتا ہے. تو پھر اس پر عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے مجلس کے اندر. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ ان سے تورات منگوا لیجئے اور اس میں جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اصل زنا کا جو حکم ہے وہ کیا ہے. تو جب تورات لائی گئی تو اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس شخص نے جو ہے وہ آیت رجم پر ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ خود بھی حافظ تھے تورات کے اور عالم تھے، یہودی عالم تھے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا تھا اور یہ بہت بڑے یہودیت کے عالم تھے. ان کو پتا تھا کہ اصل حکم جو ہے وہ رجم ہی کا ہے. لیکن جب اس شخص نے چھپانے کی کوشش کی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پھر فرمایا کہ یہ دیکھیے کہ یہ آیت رجم کو چھپا رہا ہے. اس طرح یہ کتمان آیت کی اس کی دوسری مثال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تورات کے حکم کو جو کہ رجم کی سزا کا حکم تھا اس کو چھپایا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہود کی دوسری گمراہی جو ہے وہ اس کی کتمان آیات اس کی دو مثالوں کی تفصیل پڑھی ہے. ایک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم سے جو ہے جب قسم دے کر پوچھا تو اس نے پھر سچ بتایا کہ زنا کی سزا جو ہے وہ تورات کے اندر بھی رجم ہے، لیکن ہم جو ہے ہم نے باہمی مشورے سے طے کیا کہ رجم کی بجائے کوڑے ماریں اور منہ کالا کر کے شہر میں گھما لیں. یہ ہر عزت دار شخص پر بھی جاری کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے اپنے مالداروں کی حفاظت کی عزت کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اپنی جو آسمانی کتاب تھی تورات اس کا حکم ہی بدل کر رکھ دیا. اور دوسری مثال جو تھی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ جب وہ زانی تھے جو یہودی اور یہودیہ ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں تو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر گھمایا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے. جب تورات لائی گئی تورات کے اندر دیکھا تو وہ اس شخص سے کہا کہ اس کو پڑھو. تو جب اس نے پڑھا آیت رجم کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آگے پیچھے سے پڑھنے لگا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کو پکڑ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ کیا تورات میں بھی زنا کی سزا رجم ہے یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر دو، یہود کا رجم کی سزا کو چھپانے کا بیان جس حدیث میں ہے اس کے راوی کون سے صحابی ہیں؟ آپ نے اس کا جواب بھی کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.